سنتے ہیں اور پھر اس کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں اور پھر وہ عالم آپ کے علاقے میں آتا ہے اور آپ نے کہا مولانا آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں ایک فوٹو دے دیجئے، تو ٹھیک ہے مولانا لوگ بھی آپ کا دل نہیں توڑیں گے، وہ آپ کے ساتھ سیلفی لے لیں گے، مگر صرف سیلفی لینے کا مقصد واہوائی کرنا ہے تو یہ غلط ہے۔ شو آف، ہمارا دین شو آف والا دین نہیں ہے، ہمارا دین بڑا سمپل، بڑا سادہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں داہنے ہاتھ میں صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، اتنا چپکے سے صدقہ کیا، اتنا چپکے سے دان دیا، اتنا چپکے سے خیرات کیا، دائیں ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ کچھ ایسا دان بھی یہاں دیجیے مدرسوں میں کہ جو آپ کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے۔ بڑی بڑی رقم لوگ دے دیتے ہیں، معلوم نہیں۔ ہمارے بنارس میں ایک مسجد بن رہی تھی، 1 کروڑ روپیہ مسجد کے بننے پر خرچ ہوا اور 10 لاکھ روپیہ ایسے لوگوں نے چندہ دیا کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ چندہ کس کی طرف سے آیا، اور تو کی طرف سے سونے کے زیورات آئے، معلوم بھی نہیں ہوا کون سی عورت نے دیا کیا۔ تو کچھ ایسے کام بھی کر کے جائیے کہ دائیں ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور آخری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس انسان کو بھی ملے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کا دل قرآن سن کر کے بھی نہیں روتا ہے، آپ کی آنکھوں سے قبرستان کی قبر دیکھ کر کے آنسو نہیں نکلتے ہیں، اس کا مطلب کہ دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے، دل کے اندر سے ایمان ختم۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے ماضی میں کیے گئے گناہوں کو ہم یاد کریں، اپنی غلطیوں کو یاد کریں اور مالک کی رحمت کو یاد کریں۔ مالک کے سامنے آنسو بہا لیں، مالک کے سامنے رو لیں، مالک کے سامنے گڑگڑا لیں، مالک سے توبہ کر لیں۔ اللہ کی قسم یہ چند آنسو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کے اندر نہیں جا سکتی ہیں۔ عین تعرض فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کر رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں بارڈر پر دشمنوں سے اپنے دیش کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی سرحد کی حفاظت کر رہی ہے۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور وہ ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو بہتا ہے، وہ آنکھ بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گی۔ ان آنکھوں سے اگر اللہ کے خوف سے چند آنسو بہ پڑے میرے بھائیوں، تو یہ آنسو ہماری جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، سردی تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم گھروں سے نہیں نکلتے۔ ابھی تو سردی نارمل ہے، لیکن جنوری میں ہو سکتا ہے سردی زیادہ پڑے گی۔ جب سردی زیادہ پڑتی ہے تو کوہرا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ اپنے گھر سے نہیں نکلتے۔ آپ کو معلوم ہے سردی کا زیادہ ہونا بھی جہنم کے عذاب کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ جو گرمی پڑتی ہے، سخت گرمی، جو مئی جون کی گرمی پڑتی ہے، وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے پڑتی ہے، اور جو کڑاکے کی سردی پڑتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے پڑتی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوان، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بناؤ۔ دنیا والوں کے چکر میں مت پڑو، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرو گے، آج لوگ خوش ہوں گے، کل گالی دیں گے۔ دنیا والوں کی محبت کب بدل جائے گی نہیں معلوم، اللہ کی محبت اگر حاصل ہو گئی میرے پیارے ساتھیوں تو انشاءاللہ وہ کبھی نہیں مٹے گی۔ اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے گا، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، پھر اللہ اپنی نظر کرم اس کی طرف نہیں کرے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو اور جوانی میں توبہ کرو اور جوانی کو گناہوں سے دور کرو۔ یہ جتنے غلط کام آج ہو رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر، انہیں دیکھ کر واقعی میں افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ آج اس امت کا نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ جب صبح ہم 4 بجے روڈ پر نکلتے ہیں، غیر مسلم نوجوان ہائی وے پر کسرت کر رہے ہیں، کوئی پولیس میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اپنے
دنیا کی نوکری کے لیے اور دنیا کے مقصد کے لیے ایک غیر مسلم نوجوان صبح 4 بجے اٹھ کر کے سڑک پر وہ بھی ٹی شرٹ پہن کر کے لوور پہن کر کے وہ کسرت کر رہا ہے، اور ہمارا مسلمان نوجوان رات میں سگریٹ پی کر کے اور جوا کھیل کر کے اور شراب پی کر کے پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر اور فجر کی نماز میں غائب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے، یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے۔ آج امت کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تاریخ بڑے روشن نوجوانوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم نے تاریخ میں عقبہ ابن نافع کو دیکھا ہے جس نے بحر اطلس میں اپنے گھوڑوں کو داخل کیا تھا اور کہا تھا اللہ کی قسم، محمد کے رب کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو اس دریا کے اس پار میں کوئی مخلوق رہتی ہے تو میں اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑوں کو پانی میں ڈال دوں گا اور جا کر کے اس قوم سے جنگ کروں گا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھے۔ ہماری قوم تو بہادروں کی قوم رہی ہے میرے بھائی، ہماری تاریخ تو بہادروں کی تاریخ رہی ہے۔ یہ بزدلی کی چادر ہٹا دو، یہ مایوسی کی چادر ہٹا دو، اس ملک کی تاریخ بڑی روشن رہی ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسن موہانی اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ آج اس ملک میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مایوس نہ ہو، انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ملک کے حالات کی تصویر بھی انشاءاللہ بدلے گی۔ یہ 1-2 سوالات آئے ہیں، ہم جواب دے کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ایک سوال آیا ہے، کیا کوئی نمازی صفیں چیر کر دوسرے نمازی کو سائیڈ ہٹا کر بیٹھتے ہیں تو اس کی اسلام میں جائز کیا صورت ہے کیا؟ دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے، جس نے بھی پوچھا ہے۔ مان لیجیے کہ آپ مسجد میں گئے اور آگے کی صف میں جگہ نہیں ہے اور پیچھے آپ اکیلے ہیں۔ اب اکیلے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے کی صف میں سے کسی کو کھینچ لیں گے، تو یہ جو کھینچنے والی روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، صحیح سے تو کھینچنا تو صحیح نہیں۔ اب کیا کریں گے؟ ویٹ کریں گے۔ کتنا ویٹ کریں گے؟ اگر زیادہ ویٹ کریں گے تو نماز چلی جائے گی، رکعت چلی جائے گی۔ تو اگر رکعت جا رہی ہے یا نماز جا رہی ہے تو آپ اکیلے بھی سب کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر سائیڈ میں کوئی جگہ نہیں تو آپ اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب جب منع کیا گیا حدیث میں تو اکیلے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اس لیے کیونکہ یہ ایکسیپشنل صورتحال ہے، یہ مجبوری کی صورت ہے اور مجبوری میں سب کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مردوں کی صف لگی اور ایک عورت کو نماز پڑھنا ہے تو عورت کبھی بھی مردوں کی صف میں نماز نہیں پڑھے گی، وہ پیچھے پڑے گی۔ تو اگر اکیلی عورت اور آگے مردوں کی صف لگی ہے، یا مان لو میاں بیوی بھی گھر میں نماز پڑھ رہے، شوہر نماز پڑھا رہا ہے تو شوہر آگے کھڑا ہوگا، بیوی پیچھے کھڑی ہوگی۔ تو جب عورت سب کے پیچھے اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں ایکسیپشنل کیس ہے، تو مردوں میں بھی اگر مجبوری ہے، نماز جا رہی ہے، اگر کوئی آ رہا ہے کوئی وضو کر رہا ہے تو ویٹ کر لو، آ کر کے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگر نماز جانے کا ڈر ہے تو آپ اکیلے بھی سب کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں یہی صحیح صورتحال ہے انشاءاللہ۔ عید اور روزہ سعودی کے تاریخ کے مطابق ہندوستان میں بھی اسی دن عید منائے اور روزہ رکھے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کچھ علماء کا ضرور یہ فتویٰ ہے کہ ہمیں سعودی کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے اور سعودی کے حساب سے عید منانی، کچھ علماء کا یہ فتویٰ ہے۔ مگر ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے اور ایک روزہ ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو چاند دکھتا ہے وہ سعودی کے چاند سے ایک دن بعد دکھتا ہے عام طور سے۔ تو اب جب یہ ڈیفرنس ہے اور ہماری عید اور سعودی کی عید ہر سال ڈیفرنٹ آ رہی ہے، تو انہی علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ جب تک اس پر ساری امت کا اتفاق نہیں ہو جاتا تب تک اپنے علاقے کے حساب سے آپ روزہ رکھیے اور اپنے علاقے کے حساب سے آپ عید منائیے۔ اس میں کوئی نیا مسئلہ پیدا کر کے مسلمانوں بھی آپس میں انتشار پیدا مت۔ بنگلور وغیرہ میں باقاعدہ میں نے دیکھا کہ جو ایک چاند والے لوگ ہیں جو سعودی کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں وہ ایک دن پہلے اپنی عید مناتے ہیں اور ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، ان کی عیدگاہ بھی الگ ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے، ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، کیا سوال ہے یہ؟ نماز میں رکوع ملنے سے کیا رکعت پوری ہو جاتی ہے یا نہیں؟
دیکھیے نماز میں رکوع مل جانے سے رکعت ملتی ہے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، لیکن زیادہ تر دلیلوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی.